چائلڈ رائٹس ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ، چونکہ اس ویڈیو کے لیے اسٹوڈنٹ کی بہت ساری ڈیمانڈز تھی. اسٹوڈنٹس میسج کر رہے تھے کہ چائلڈ رائٹس پہ سر ایک لیکچر ہونا چاہیے. تو چونکہ پراپر جو چائلڈ رائٹس ہیں وہ کہیں سے نہیں مل رہے، یہ ڈفرینٹ جگہوں سے پڑھ کے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ لیکچر پلان کیا ہے اور ریکارڈ کر رہا ہوں. تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف. چائلڈ رائٹس. These rights are enshrined in various international treaties and national laws, the most significant being the United Nations Convention on the Rights of Child. یہ جو چائلڈ رائٹس ہے ایکچولی یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک جو ذیلی ادارہ ہے جسے CRC کہتے ہیں. انہوں نے 1989 میں جو بچوں کے حقوق تھے اس پہ یہ جو رائٹس ہیں یہ بنائے ہیں اور ان کو ممبر ممالک کی گورنمنٹس کو اپلائی کرنے کے لیے بھی کہا ہے. چلتے ہیں کون کون سے رائٹس ہیں. نمبر 1 پہ ہے سروائیول رائٹس. These rights ensure that children have the necessary condition for survival and standard of living, educate for their physical, mental and social development. اب اس کے جو کی اسپیکٹس ہیں وہ آپ نے یہاں سے دیکھ لینے، اور جو آپ کے لیے کوشچن آئے گا MCQ وہ آپ سے آرٹیکل پوچھ سکتا ہے یا یہ کہہ سکتا ہے کہ چائلڈ ہیو دا انہیریٹنگ رائٹس ٹو لائف، یہ کس آرٹیکل میں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یا رائٹ ٹو لائف جو چائلڈ رائٹ ہے یہ کون سے آرٹیکل کا حصہ ہے. تو ہم 1 بائی 1 ان کو ڈسکس کرتے جاتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی بھی نہ ہو اور آپ لوگوں کے پاس جو چائلڈ رائٹس کے انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری آپ کے پاس پہنچ جائے. سروائیول رائٹ میں سب سے پہلا رائٹ ہے رائٹ ٹو لائف، آرٹیکل نمبر 6 ہے. چلڈرن ہیو دا انہیرنٹ رائٹ، یہ ان کو وراثت میں ملا ہوا رائٹ ہے کیا؟ زندہ رہنے کا. اینڈ اٹ از دا ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ ٹو انشور دیئر سروائیول اینڈ ڈیولپمنٹ. جو بھی اسٹیٹ ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے، اسٹیٹ کی جو گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ کا مطلب اسٹیٹ کی گورنمنٹ جو اسٹیٹ کو چلا رہی ہوتی ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جو چائلڈ ہیں ان کا سروائیول کو، ان کی زندگی کو شور کرے اور ان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے. رائٹ ٹو ہیلتھ، آرٹیکل 24 یہ کہتا ہے کہ ایکسیس ٹو کوالٹی ہیلتھ کیئر، نیوٹریشس فوڈ، کلین ڈرنکنگ واٹر اینڈ اے سیف انوائرمنٹ. کیا کیا آرٹیکل 24 میں ہے؟ پہلی بات ہے رائٹ ٹو ہیلتھ ہے، صحت کے جو رائٹس ہیں وہ آرٹیکل 24 کے اندر ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ کوالٹی ہیلتھ کیئر ہونی چاہیے، اور جو فوڈ ہے وہ اس کی ہیلدی ہونی چاہیے، جو واٹر ہے وہ صاف ہونا چاہیے، اور انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈرنکنگ یعنی واٹر وہ صاف ہونا چاہیے، اور جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے. تیسرا ہے رائٹ ٹو ایڈوکیٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ، آرٹیکل 27 یہ کہہ رہا ہے کہ فوڈ، کلوتھنگ اینڈ ہاؤسنگ اینڈ دا نیسیسری کنڈیشن فار فزیکل، مینٹل، اسپرچل، مورل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. یعنی کہ جو اسٹینڈرڈ لیونگ کے رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں وہ آرٹیکل 27 میں درج ہیں، اور اس میں فوڈ ہے یعنی کہ بیسک نیڈز جو ہیں، اس کا ڈریس ہے، کلودنگ ہے، اس کا گھر ہے، اور جو اس کی فزیکل کنڈیشن کے لیے جو نیسیسری چیزیں ہیں، جو ڈیولپمنٹ کے لیے نیسیسری چیزیں ہیں، جو سوشل اور مورل ڈیولپمنٹ کے لیے جو چیزیں ہیں وہ چائلڈ کا رائٹ ہے، اور یہ آرٹیکل 27 کہتا ہے. نیکسٹ ہے نمبر 2 ڈیولپمنٹ رائٹس. یہ کون سے رائٹ ہے؟ دیز رائٹس فوکس آن دا فل ڈیولپمنٹ آف چائلڈز پوٹینشیل اینڈ کیپیسٹیز. ٹھیک ہے، اس کی جو پوٹینشیل ہے، جو اس کی ہڈن کیپیسٹی ہے، تو اس کے حوالے سے یہ جو ہے جو چائلڈ
مطلب ڈیولپمنٹ رائٹس ہیں. ڈیولپمنٹ نام سے ہی ظاہر ہے کہ پوٹینشیل اور جو اس کی کیپیسٹیز کی ڈیولپمنٹ ہے اس کا رائٹ ہے. اور کس کس میں پھر کہتا ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن. پہلا ہے ڈیولپمنٹ میں جو ایجوکیشن ہے یہ آتی ہے جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے آرٹیکل 28 اینڈ 29. دونوں یہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ کمپلسری پرائمری ایجوکیشن, اویلیبلٹی آف سیکنڈری ایجوکیشن اینڈ ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن بیسڈ آن capacity. Education should develop a child personality, talents and mental and physical development, physical abilities. Article 28 and 29 اسٹوڈنٹ کی ایجوکیشن کا جو رائٹ ہے یہ امپورٹنٹ ہے چونکہ این ٹی ایس اور پی ایس سی یا پھر ایف پی ایس سی ہے تو اس میں جو ایجوکیشن کے چائلڈ کے رائٹ ہیں ان کے بارے میں آپ سے ایم سی کیو پوچھا جا سکتا ہے. اب کیا ہے کہ ایم سی کیو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے فری اینڈ کمپلسری پرائمری ایجوکیشن از ان دا رائٹ آف از ان دا آرٹیکل. تو آپ بتائیں گے پھر کہ 28 اور 29 جو آرٹیکل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی بچے کی جو تعلیم ہے اس کی اویلیبلٹی پرائمری تک وہ فری ہے اور گورنمنٹ کا اسٹیٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو ایجوکیٹ کرے پرائمری لیول تک. اور سیکنڈری لیول کی جو ایجوکیشن ہے اس کی اویلیبلٹی بھی ہو. اور پھر کیا کہتا ہے ٹو ایکسیس ٹو ہائر اینڈ ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن بیسڈ آن کیپیسٹی. اس کی کیپیسٹی کے مطابق جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کے لیے بھی وہ اویلیبلٹی اس کو یقینی بنائے جس میں اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی کی گرومنگ ہے, اس کے ٹیلنٹس کو پالش کیا جاتا ہے اور جو مینٹل اور فزیکل ایبلٹیز ہیں ان کو نکھارا جائے. تو یہ کیا ہے یہ رائٹس آف ایجوکیشن. آگے رائٹ ٹو پلے اینڈ لیئر. پلے اینڈ لیئر کا مطلب ہوتا ہے انجوائے یعنی کہ فری ٹائم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. آرٹیکل 31 ہے دا رائٹ ٹو انگیج ان پلے اینڈ ریکریشنل ایکٹیویٹیز اپروپریٹ ٹو دیئر ایج. یعنی کہ ہر بچے کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ کھیل کود میں اور جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اپنی عمر کے حساب سے ان میں انگیج ہو, ان میں وہ پارٹیسپیٹ کرے. یہ اس کا بیسک رائٹ ہے. رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن یعنی کہ انفارمیشن تک ایکسیس حاصل کرنا یہ ہر چائلڈ کا رائٹ ہے. آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے ایکسیس ٹو اپروپریٹ انفارمیشن فرام ڈائیورس نیشنل اینڈ انٹرنیشنل سورسز. وہ نیشنل اور انٹرنیشنل سورسز ہیں, چاہے وہ نیوز ایجنسیز ہیں, بکس ہیں, سوشل میڈیا ہے, کچھ بھی ہے, اس سے انفارمیشن لینا اس کا بنیادی رائٹ ہے. کوئی بھی اسٹیٹ بچے کو جو نیشنل یا انٹرنیشنل سورسز سے انفارمیشن گیدر کرنا ہے اس سے نہیں روک سکتی. پرٹیکولرلی دوز ایمڈ ایٹ پروموٹنگ دیئر سوشل, اسپریچول اینڈ مورل ویل بینگ اینڈ فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ. یعنی کہ فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے یا سوشل اور اسپریچول ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یا انٹرنیشنل ریلیشن کے لیے چائلڈ کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کہیں سے بھی دنیا کے کسی بھی حصے سے انفارمیشن گیدر کر سکتا ہے. اور یہ آرٹیکل 17 کہتا ہے. نیکسٹ ہے نمبر 3 پہ پروٹیکشن رائٹ. پروٹیکشن رائٹ میں پروٹیکشن رائٹ میں these rights protect children from all form of abuse, neglect, exploitation and violence. Exploitation and violence. Key aspects جو اس کے ہیں وہ کیا ہے کہ protection from abuse and neglect. پروٹیکشن یہ آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ پروٹیکشن فرام فزیکل اینڈ مینٹل وائلنس, انجری, ایبیوز, نیگلیکٹ, مال ٹریٹمنٹ اور ایکسپلوئٹیشن. تو ایکسپلوئٹیشن اور جو ادر ایبیوزز ہیں, مینٹل ہے, چاہے انجری ہے, یا کسی بھی حوالے سے اسٹوڈنٹ کو نیگلیکٹ کرنا, یہ لا لیسنس ہے. اور یہ کون سا آرٹیکل کہتا ہے؟ آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ابیوز اور اس کو نیگلیکشن سے اس سے پروٹیکٹ کیا جائے.
پروٹیکٹ فرام اکنامک ایکسپلائٹیشن. ایکسپلائٹیشن کا ایکچوئل جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی جو اکنامک حالت ہے، فائنانس ہے، اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہ ایک قانونی جرم ہے. اور یہ آرٹیکل 32 یہ کہتا ہے کہ جو بچہ ہے اس کو اکنامک ایکسپلائٹیشن سے پروٹیکشن ہونی چاہیے. نیکسٹ ہے پروٹیکشن فرام سیکشل ایکسپلائٹیشن. آرٹیکل 34 یہ کہتا ہے کہ پروٹیکشن فرام آل فارم آف سیکشل ایکسپلائٹیشن اینڈ ابیوز. سیکشل ایکسپلائٹیشن اور ابیوز کے لیے اس سے جو چائلڈ ہے اس کو پروٹیکشن حاصل ہے، اسے اسٹیٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرے. اور یہ آرٹیکل 34 کہتا ہے پروٹیکشن فرام ابڈکشن اینڈ ٹیریفکنگ. امپورٹنٹ رائٹ ہے یہ پروٹیکشن فرام ابڈکشن اینڈ ٹیریفکنگ. یہ آرٹیکل 35 یہ کہتا ہے. ابڈکشن کا مطلب ہے اغوا کاری، یعنی کہ بچوں کو اغوا کرنا یہ قانونی جرم ہے. اور بچوں کا جو لین دین ہے، خرید و فروخت، جسے ہم جو ہیومن سمگلنگ بھی کہتے ہیں، یہ کرنا یہ قانونی جرم ہے اور یہ پروٹیکٹ کرتا ہے بچوں کو آرٹیکل 35 کے انڈر. میئر ٹو پریونٹ دا ابڈکشن سیل اینڈ ٹریفکنگ آف چائلڈ. بچوں کی جو خرید و فروخت ہے یا ان کی جو اغوا کاری ہے اس سے یہ آرٹیکل بچوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. نمبر 4 ہے پارٹیسپیشن رائٹ. These rights ensure that children have a say in matters affecting their lives and are active participants in their communities. Key aspect include. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو پارٹیسپیشن رائٹ ہے شمولیت کی، وہ بچے کا بنیادی حق ہے، وہ کسی بھی کمیونٹی کا حصہ بن سکتا ہے. رائٹ ٹو ایکسپریس اوپینین، یہ رائے کا اظہار کرنا. آرٹیکل 12 یہ کہتا ہے کہ the right to express their views freely in all matters affecting them. بچے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا جو اوپینین ہے، اپنی جو رائے ہے، وہ کسی بھی طرح سے وہ دے سکتا ہے. with those views being given due weight. اب یہ کہ جو اس کی رائے ہوگی، جو اس کے اوپینین ہوگا، اس کو ویٹ دیا جائے گا، اس کو پراپر ٹریٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہے رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن. آرٹیکل 13 یہ کہتا ہے کہ فریڈم ٹو سیک، کسی چیز کو سیکھنا، ریسیو لینا، اینڈ امپارٹ انفارمیشن اینڈ آئیڈیاز آف آل کائنڈس. وہ آئیڈیاز کو شیئر بھی کر سکتا ہے اور نئے آئیڈیاز جنریٹ بھی کر سکتا ہے، وہ آئیڈیا لے بھی سکتا ہے، وہ آئیڈیاز کو ایکسپریس بھی کر سکتا ہے. یہ ہے آرٹیکل 13. رائٹ ٹو فریڈم آف تھاٹ، کانسائنس اینڈ ریلیجین. اب یہ آرٹیکل کون سا ہے؟ آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے کہ جو رائٹ ٹو فریڈم آف تھاٹس ہے، آزادی سے سوچنا، کانسائنس جسے کہتے ہیں ایمان، اعتقاد، اور جو ریلیجین ہے، جو مذہب ہے، اس کی سلیکشن کرنا بچے کا بنیادی حق ہے. دا رائٹ ٹو فریڈم آف تھاٹ، کانسائنس اینڈ ریلیجین. اور یہ آرٹیکل کون سا ہے؟ آرٹیکل 14 ہے. آرٹیکل 15 کیا کہتا ہے؟ رائٹ ٹو فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم ٹو ایسوسیٹ ود ادرس اینڈ ٹو جوائن اور فارم گروپس. کہ بچے کا رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی ایسوسیشن کا حصہ بن سکتا ہے، جہاں اس کا دل چاہے وہ اس گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل گروپ ہو، چاہے وہ سوشل گروپ ہو، چاہے وہ ریلیجیس گروپ ہو. یہ رائٹ حاصل ہے اسے آرٹیکل 15 کے تحت کہ وہ کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی گروپ کا حصہ بن سکتا ہے. یہ تھے مین جو رائٹس. اب ان کو امپلیمنٹ کون کرواتا ہے؟ امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ. To ensure the implementation of these rights, the CRC establishes
میکنزم سچ ایز، ہر جو ممبر ملک ہے یونائٹڈ نیشن کا، سی آر سی جو ہے جو چائلڈ رائٹس کے حوالے سے آرگنائزیشن ہے، ذیلی ادارہ ہے اس کا یونائٹڈ نیشن کا، جسے کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ، یعنی کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ۔ یہ والا ادارہ جو ہے اس نے میکانزم بنایا اور اپنے تمام جو ممبر ممالک ہیں ان پہ یہ لاگو کر دیا کہ وہ کیسے اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے۔ سب سے پہلے نیشنل گورنمنٹ، جو کسی بھی ملک کی نیشنل گورنمنٹ ہے، جو اس وقت کی رولنگ پارٹی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ جو چائلڈ رائٹس ہیں ان کو اپنے ڈاکومنٹ کا حصہ بنائے اور الائن کرے اس کو سی آر سی کے ساتھ، اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کروائے۔ دا کمیٹی آن دا رائٹس آف دی چائلڈ مانیٹرز دا امپلیمنٹیشن آف دا سی آر سی بائی ریویوئنگ دا رپورٹس سبمٹڈ بائی کنٹریز۔ اب یہ ہے کہ مختلف ممالک کی کمیٹیز بنائی گئی ہیں، یا جو سی آر سی ہے یہ جو بھی یعنی کہ چائلڈ رائٹس کے حوالے سے جو ڈرافٹنگ ہوتی ہے کسی بھی ملک میں اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، وہ سی آر سی کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ والے جو سٹیپس ہیں یہ چائلڈ رائٹس کے لیے اٹھائے ہیں۔ اس کے بعد ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو نہ تو یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہیں، نہ ہی وہ کسی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، بلکہ وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے۔ وہ اپنا رول پلے کرتی ہے، مانیٹر کرتی ہیں کہ کہیں چائلڈ رائٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہ ہو۔ تو یہ سارا لیکچر تھا چائلڈ رائٹس کے حوالے سے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور کومنٹ باکس میں جا کے آپ کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔